السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم آپ کی بزم خدمت میں 41 پوڈکاسٹ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سیرت غریب نواز کے حوالے سے 814واں عرس کے تحت الحمدللہ آج ہم 5ویں سیریز 5واں ایپیسوڈ آپ کی بزم خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ہم نے سیرت غریب نواز کے حوالے سے صوفیزم، تصوف، باطن کی صفائی، مقصد زیارت، تکمیل زیارت، آداب زیارت اور نفس کے اقسام، قلب کے اقسام، مختلف پہلوؤں پر بہت ہی قرآن کے حوالے سے ہم نے پیش کی ہے۔ اللہ ہمارے ہر ایک پوڈکاسٹ کو قبول اور منظور فرمائے، مقبول فرمائے، اور یہ الحمدللہ بہت ہی سعادت کی بات ہے، اور دیکھا جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے جب زائرین کشا غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، بالخصوص غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر دیکھا جاتا ہے سر پھرے کہتے یہ ہیں کہ خدا تمہیں کافی نہیں ہے؟ کیا تمہیں شریعت کافی نہیں ہے؟ کیا خدا کی کتاب قرآن کافی نہیں ہے جو تم غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہے ہو؟ آج سوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھ رہا ہے، کشا ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں سروں کا سمندر ہے، دیکھا جاتا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں فیض کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ زمانہ وقت ہر ایک جا رہا ہے اور فیض لے رہا ہے، مگر دوسروں کے پیٹوں میں درد ہو رہا ہے وہ منظر کو دیکھ کر، جو عاشقوں کا منظر کو دیکھ کر۔ ان کا سوال نیگیٹو سوال ہے، کیوں جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہو؟ کیا تمہارے اللہ کافی نہیں ہے؟ یہ سوال کر رہے ہیں۔ شریعت کافی نہیں ہے، قرآن کافی نہیں ہے، اور ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک سوال بھی آ رہا ہے، جو ان لوگوں کے جو نیگیٹو کوشچن سے، کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا، کیا یہ گمراہ ہے؟ کیا یہ پاگل پن ہے؟ کیا یہ جنون والے ہے؟ جنونی ہے جو کشا بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم مفتی صاحب سے
سماعت کریں گے. کیا یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا کیا شرک ہے، حرام ہے، یا بے ادبی ہے، یا اسلام کے خلاف ہے، ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں کیا یہ توحیدی پہلو ہے، یا کیا یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے، یا کیا یہ اسلام کا نظریہ ہے؟ اس کی توضیح فرمائیے اور اس کے بارے میں خلاصہ فرمائیے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے کہ اولیاء اللہ کی مقدس بارگاہوں میں جانے سے کیا ملتا ہے اور کیوں جاتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلک و اصحابک و اہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خبردار ان سے الجھنا نہ یارو، خدا کے ولی کچھ نرالے ملیں گے. حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ للحرب یا بالحرب، کہ میرے کسی ولی سے بھی جس کسی نے بھی دشمنی مول لی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اندازہ لگائیے کیا اللہ سے جنگ جیت پاؤ گے؟ اللہ اکبر اللہ. اس لیے ولی کا دشمن اللہ کا مد مقابل ہے، اپوز آف ریئل گاڈ ہے. سمجھ رہے آپ؟ اس لیے بخاری شریف کی حدیث میں نے پیش کیا ہے. چلتے چلتے ایک اور حدیث پاک، پھر میں قرآن کے میں آؤں گا. آپ نے ولایت کا کانسیپٹ پوچھا ہے، آستانے، سارے سوالات آپ نے کر دیے. غریب نواز کے حوالے سے سارے سوالات یہاں پر ہو گئے ہیں، اور یہ ایپیسوڈ جو 41 ہے شاید. ہاں، تو بخاری شریف کی کوئی حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ میں دیگر بھی ہے. ظاہر ہے بخاری میں جب آ گئی تو اب تو دوسری کتاب لینے والے سعادت سمجھیں گے ہے کہ نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، اذا احب اللہ عبدا امر جبرائیل یا نادى جبرائیل. اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ھذا حبیب اللہ ما تفی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے. محبوب سے اعلیٰ معیار ہے حبیب کا. حبیب وہ ہوتا ہے جس کی خدا سنے، جس کی خدا سنے. کلیم اور حبیب میں یہی فرق ہے. اور جو خدا کو سنائے وہ کلیم ہوتا ہے، جس کی خدا سنے حبیب ہوتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حبیب تم بتاؤ کیا، ہم قانون بدل دیں گے. بتاؤ تو صحیح. عطائے رسول کا کانسیپٹ سمجھیے، محبوبیت، کہ اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو جبرائیل کو یہ حکم دیتا ہے کہ اہل آسمان میں یہ ندا کر دو کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، سب ان سے محبت کریں. کس سے کہا؟ اور کہاں کہا؟ آسمانی مخلوق، جس کا مطلب یہ ہوا تمام ملائکہ، ملائے اعلیٰ، ملائے اعلیٰ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر کہتا ہے جبرائیل اب زمین میں جاؤ، ان کی محبت ہر ایک کے دل میں ڈلوا دو. ثم یوضع لہ القبول فی الارض، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. پھر رکھ دیا جاتا ہے ان کی مقبولیت عامہ زمین پر. آسمان میں بھی محبوبیت کا چرچا، زمین میں بھی مقبولیت کا چرچا. سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے محبت کرو. اور عبدن کا لفظ ہے، نبیًا اور رسولن بھی نہیں ہے. ذرا غور کریں، عبدن. ایک جملہ کہوں، غریب نواز عبدن میں شامل ہے یا نہیں؟
اور اللہ جب محبوب بنا لیتا ہے تو آسمان میں بھی چرچا، زمین میں بھی۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپ نے پوچھا ہے، ان سے پوچھئے گھر کے ایک چار دیواری میں بیٹھ کر ویڈیو بنانے والوں، نگیٹو ویڈیو تو ہم بھی بنا رہے ہیں اپنے اسٹوڈیو، نگیٹو ویڈیو بنانے والوں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وہاں ملائے اعلیٰ کی ساری پاک مخلوق ان کا عرس منا رہی ہے۔ ملائے اعلیٰ کی پاک مخلوق ان کا عرس منا رہی ہے، اور تم جو ہے کہہ رہے ہو کیوں جاتے ہو؟ اللہ کافی نہیں، وہ کافی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم سب محبت کرو۔ تم اللہ کو تو مانتے ہو یار، اللہ کی نہیں مانتے ہو۔ اللہ کو تو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، اس لیے وہی تو، اس لیے اللہ کو ماننے والا اللہ کی کیسے نہیں مانے گا یار؟ اللہ کی ذات کو ماننے والا اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، یہ تو امپوسیبل ہے۔ یہ تو سورج کو ماننا ہے، کرنوں کا انکار ہے۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ خلاصہ یہ کہ حدیث کے الفاظ، اب میں اس کو قرآن سے مبرہن کر رہا ہوں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 63 اور 64، ان دونوں میں آپ دیکھیں گے اولیاء اللہ کا کانسیپٹ یہ قرآنی ہے، ولایت کا کانسیپٹ قرآنی ہے۔ یہ سب سے بڑی بات، الا ان اولیاء، اولیاء یہ پلورل ہے، ولی اس کا سنگولر ہے۔ اور مقام مدح میں جب ذکر کیا جائے، مقام مدح اس کو کہتے ہیں پوزیٹو تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کا پوزیٹو تذکرہ کر دے، اب اس کے لیے نیگیٹیوٹی پیش کرنا توحید کے خلاف ہے کہ نہیں؟ فرمایا سنو یہ میرے ولی ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی غم نہیں، یہ پوزیٹو تذکرہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو تعریف ہے نا ولیوں کی۔ تو وہ خالق ہو کر ولی کی تعریف کر رہا ہے، یہ مخلوق ہو کر کے توہین کر رہا ہے۔ موحد نہیں ہو سکتا، سچا موحد ہی غریب نواز کو مانے گا، سچا موحد ہی ان کی ولایت کو تسلیم کرے گا، سچا موحد ہی عطا رسول کو مانے گا۔ اس سے میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی نگیٹو ویڈیوز یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے آپ کبھی بھی مس ایکسپلینیشن کے شکار ہو گئے ہیں، بالکل غلط، اب اس کو ریجیکٹ کیجئے، ان کو ڈیلیٹ کیجئے، اس کو، اور سچے موحد بن جائیے۔ کیوں؟ قرآن کو ماننے والا ہی سچا موحد ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن میں ان اولیاء اللہ کا پوزیٹو تذکرہ، میں تو صرف ابھی اولیاء اللہ ہی، آگے کی آیت دیکھیں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، بشرا بولتے ہیں خوشی کو، ان کو خوشی حاصل ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں پوچھتا ہوں دنیا میں خوشی کیسے حاصل؟ قبر کے اندر رہنا یہ کون سی خوشی ہے؟ دنیا میں اللہ کے ولی کو خوشی حاصل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سورہ مریم کی لاسٹ لائن فرسٹ آیت کریمہ کے ذریعے میں تفسیر الآیت بالآیت کر رہا ہوں۔ آپ نے نالجبل بات کا جملہ کہا ہے نا، اس لیے میں اس کو اور انفارمیٹو کر دے رہا ہوں کہ سورہ مریم کی لاسٹ لائن فرسٹ آیت کریمہ، اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان والے اور جو نیک عمل کرنے والے اور ان دونوں کے وصف کے ساتھ انتقال بھی کر جائیں گے جب تک زمین پر یا زمین میں ہے، ہر دو صورت میں ان کو خوش رکھوں گا، اور خوشی اس طرح سے کہ یہ اکیلے نہیں ہوں گے، خلق خدا کو ان کے قدم میں محبت کا نذرانہ لے کر پیش کرواؤں۔ سبحان اللہ، یہ تو زندہ دلیل ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان اللہ والوں کے لیے مخلوق کے دلوں میں ود ڈال دے گا، اور ود کی میں وضاحت کر چکا ہوں، الا المودۃ فی القربى کے ذریعے سے، وہ اسی سے ہے، ود ڈال دوں گا، یعنی ایسی محبت ڈال دوں گا جہاں سسپینس، شکوک، شبہات، نگیٹیوٹی جنم ہی نہ لے۔ اسی لیے صدیوں سے مخالفین اولیاء اللہ ہونے کے باوجود جو محبان اولیاء اللہ ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ گھر میں کھانے کی خرچی کیوں نہ ہو، لیکن آستانے پر جب جانے کی بات آئے تن من دھن سے ہم جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ قرآنی تصور ہے، ولایت، اولیاء اللہ، ولی، یہ سب قرآنی تصور ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آستانے غریب نواز پہ جو کشا کشا لوگ، اس میں تعداد کا جملہ نہیں، آپ خالی مخلوق کے ہزار کو دیکھ رہے ہیں، آسمانی مخلوق حاضر ہے۔ میں نے بخاری کا جملہ کہا ہے، نادا من فی السماء،
निदा कर देते हैं जो जो आसमान में है। वाह वाह वाह, जिनका जिक्र बुलंदियों पर हो रहा हो, पस्ती में रहने वाला उनके जिक्र को, उनके चर्चे को मिटने की बात है। इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट में जुमला कहा है कि आस्ताने गरीब नवाज को हमसे आपसे न देखा जाए, गरीब नवाज से देखा जाए। उनका चर्चा हो रहा है, उनकी वजह से आस्ताना है, वो नहीं तो आस्ताना नहीं। तो हम अजमेर से प्यार इसलिए नहीं करते हैं कि वहां लोग हैं, वहां के मोहल्ले वकू अच्छे हैं, वहां के क्लाइमेट अच्छे हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। बल्कि अभी तो क्लाइमेट बहुत खराब चल रहा है दिल्ली का मगर फिर भी हम उन क्लाइमेट को भी, खराबी को दूर करने के लिए गरीब नवाज के आस्थाने पे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वरना अजमेर तो गरीब नवाज के आने से पहले भी था, लेकिन मोहब्बत नहीं थी। उस खित्ते से मोहब्बत की वजह है गरीब नवाज। वहां रसूल से मोहब्बत इसलिए है कि रसूल की वजह से है अरब से मोहब्बत, वरना अरब तो पहले ही से था, काबा तो पहले ही से था। नबी नहीं आए थे, अजमत काबा नहीं थी, ऐसे अजमेर पहले ही से था। अताए रसूल नहीं आए थे, अजमत अजमेर नहीं थी। वहां रसूल आए तो अजमत काबा हुई, यहां अताए रसूल आए तो अजमत अजमेर हो गई। आया समझ में? इसलिए नौजवानों से बिलखुसूस वलियों का कॉन्सेप्ट तौहीदी है, वलायत का कॉन्सेप्ट तौहीदी है। एक नहीं हजारों, हमारी किताब के किताबुल वलायत, मैंने इससे पहले भी कहा है, हजारों आयतें, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाह फ़इन्नल्लाहा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। एक आयत नहीं, हजारों आयतें इसमें पेश की जा सकती हैं। अगर आप अवाम की बुनियाद पर ये वीडियो बना रहे हैं तो खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। बुराइयां तो अरब में भी होती थी, बुरे तो अरब में भी मौजूद थे। अबू जहल कहां था, अतबा शैबा कहां था? लेकिन क्या हम अतबा शैबा और अबू जहल और दुश्मनाने नबी की वजह से नबी को छोड़े थे? कभी नहीं छोड़े थे। तो नबी के बाजू में रहने वाला अगर नबी को नहीं माना है तो हम कोई एतराज नहीं करते हैं। हमने माना है, हमारी किस्मत है, और नबी ने हमें प्यार किया है, हमारी किस्मत है, नबी की अता है। ऐसे ही हम गरीब नवाज को मानते हैं। नौजवानों, अगर शुकूक शुबहात के शिकार थे, इन तमाम शुकूक शुबहात को खत्म करो। जो भी काम माली बदनी छोटे काम है भाई, ये कसरत वाली जमात है और दुनिया का सारा साजो सामान किल्लत वाला है। मताउ दुनिया कलील, सारी दुनिया। अरे ताज जब नालैन को कहा गया है तो सोचो, चेहरे मुस्तफा, चेहरे अताए रसूल तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाए तो ताज जिन्हें मिल जाए तो ताजदार बन जाए, नालैन मिल जाए तो ताजदार बन जाए, चेहरे मुस्तफा जिन्हें मिल जाए, नजरे रसूल जिन्हें मिल जाए, वो क्या क्या नहीं बन सकता यार। तो अब आखिरी बात जो कह रहा हूं, अताए रसूल खैराते रसूल बांटते हैं। जिस तरह कासिम नेमत मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अल्लाह देता है, नबी बांटते हैं। वो बांटते किनको हैं? अपने वलियों को बांटते हैं खित्ते खित्ते में। ये तुम्हारा, ये आज भी देखे ना, केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है कि नहीं? दस्तखत करती है, यहां 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 ये इतना सेंशन हुआ, यहां इतना। तो ऐसे ही मदीना से सेंशन होता है औलिया अल्लाह के पास, और ये खित्ते खित्ते में वो बांटते हैं। लेने वाला चाहिए। अगर मरे हुए शख्स को हाई पावर का इंजेक्शन दो तो हाई पावर के इंजेक्शन की बेहुरमती नहीं है। आप समझिए इस बात को। वो मरे हुए शख्स के अंदर सलाहियत ही नहीं है कि उसको कबूल कर सके। तो ऐसे ही मुसलमानों, नौजवानों, औलिया अल्लाह के फयूज़ो बरकात को हासिल करने वाला फिजिकल बनाओ, ऐसी रूहानियत बनाओ, ऐसा कल्ब बनाओ, ऐसा नफ्स बनाओ। फिर देखो, अगर तुम्हें मजा मिल जाएगा ना, पूछ उन बच्चे से जो चॉकलेट का एक बार मजा ले ले, खाने पर उसे तरजीह देते हैं। अच्छे से अच्छा खाना भी हो और चॉकलेट सिर्फ दिखा दीजिए, कैसा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही पूछ इस आशिक से, गरीब नवाज अगर बुलाए, खुदा की कसम हम सब कुछ छोड़ दें। ये ऐसी मिठास है। और तुम ही कहते हो ना लोगों जो निगेटिव वीडियो बनाते हैं कि अल्लाह के इज़्न और हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, अल्लाह के इज़्न और हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये उस शाकों का पांव कैसा हिल रहा है?
آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. محبوب کی محفل میں ہی کو بلایا جاتا ہے. اچھا یہ بڑی خوبصورت بات آئی. یہ بتائیے کہ آپ کسی سے پیار کر رہے ہیں, فرض کیجئے کسی سے پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ دونوں بات کر رہے ہیں, اور یہ معلوم ہے آپ کو کہ ایک شخص دستک دے رہا ہے جو آپ کا بھی دشمن ہے, یا آپ سے جس سے پیار کرتے ہیں وہ اس کا دشمن ہے, تو آپ آنے دیں گے گھر میں؟ آپ اس بات کو سمجھیے گا, نہیں آنے دیں گے. تو محبوب کے پاس آپ اسی کو بلائیں گے جو پازیٹو ہوگا, جو دشمن ہوگا اسے نہیں بلائیں گے. اب آخری فلسفہ آج بتا دے رہا ہوں میں. یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم کیوں جائیں, ہم کیوں جائیں, ہم کیوں جائیں, تمہیں رب بلا ہی نہیں رہا ہے یار. نہیں, بلا ہی نہیں رہا ہے تمہیں رب. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں, اور محبوب کے پاس اسی کو بلایا جائے گا جو محبوب ہوگا. جو دشمن ہوگا اسے بلایا ہی نہیں جائے گا. کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو محبوب کے پاس اسی کو آپ بلاؤ گے. یہ دنیا کا دستور میں نے مثال دے کر کے سمجھایا ہے. تو غریب نواز کے پاس جو نہ جانے کی بات کرتے ہیں وہ دو طرح سے گمراہ ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے مردود بندے ہیں, اور جب مردود ہیں تو دوسروں کو بھی, ہم تو ڈوبے ہیں دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے, ایسا تصور رکھتے ہیں. لہذا جو جاتے ہیں وہ جانے والے سب اللہ کے محبوب بندے ہیں. محترم سامعین اور ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا جو ولیوں کے حوالے سے جو لوگ نیگیٹو تھاٹس رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ سمجھ جائیں, ایسے تھاٹس نہ رکھے. مفتی صاحب نے وہ حدیث شریف بتائی ہے, بخاری شریف کی حدیث شریف ہے, جس کے اندر جو ولی کا دشمن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اعلان, حدیث قدسی ہے, جو ولی کا دشمن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. بتائیے اللہ سے لڑ سکتے ہیں, جنگ جیت سکتے اللہ سے؟ نہیں. پیش کر کے تو اب مطلب سخت سے سخت کافر بھی ان کی ولایت کو تسلیم کر لیا. جی سبحان اللہ. یا کلمہ پڑھ کر تسلیم نہیں کر رہے ہیں, کلمہ پڑھ کر تسلیم نہیں کر رہے. نان بلیور جو ہے جی وہ چادر پیش کر رہے ہیں, چادر پیش کر رہے ہیں, اور بلیور جو ہے فتوے لگا رہے ہیں. بدقسمتی ہے. ہاں, اور بخاری شریف کی وہ حدیث شریف مفتی صاحب نے بتائی ہے, جب اللہ تعالیٰ کا قرب کوئی بندہ حاصل کر لیتا ہے, محبت اللہ کسی بندے سے, ہاں جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور بلا کے کہتا ہے اے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, اور اس بندے کا چرچا, اس کی محبت سب فرشتوں کے دلوں میں ڈال دی, تم بھی کرو, تم بھی کرو. یہ بھی لوگ ہیں, ہائے ہائے, آسمان میں جتنی مخلوق ہے تمام مخلوق کو اعلان کر دو اس بندے سے محبت کرے. پھر زمین پہ اتارتا ہے, اور زمین پر بھی جو ہے نا اعلان کرتے ہیں جبریل علیہ السلام, جو میں اس اللہ نے یہ بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی کرو, اور اعلان بھی ہوتا ہے. اور جس کے دل میں محبت, ولی کی محبت ڈالی جاتی ہے, سبحان اللہ. آج یہی چیز ہے جو کشا اولیاء اللہ کی بارگاہ میں عرس شریف میں حاضر ہوتے ہیں. اور مفتی صاحب نے قرآن مجید کی وہ آیتیں بتائی ہے جو مشہور آیتیں ہیں قرآن مجید کی, سورہ یونس آیت نمبر 63 اور 64, اور اس کے اندر کیا ہے, اولیاء اللہ کی شان بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ سے پازیٹیو ہے, اور ان کی شان بیان کیا, نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے نہ انہیں کوئی رنج ہوتا ہے. تعریف ہو رہی ہے نا, تعریف ہے, یہ تعریف ہے, سبحان اللہ. بے خوفی کا اعلان اللہ کہہ رہا ہے, ہائے ہائے, بے غم ہونے کا اعلان, تو تعریف ہوئی نا, تعریف ہے. جو زبان خدا ہائے ہائے, جس ولی کی تعریف کرے, سبحان یہ زبان ناپاک مخلوق, ناپاک مخلوق یہ توہین کر رہی, اللہ, یہ موحد نہیں ہو سکتی. بے شک موحد. جو کہتے ہیں اللہ تمہیں کافی نہیں ہے, ولی کی بارگاہ میں جاتے کیوں ہو, ان کو چاہیے کہ دیکھے قرآن شریف کو اور سورہ یونس کو پڑھے, 63 اور 64, اس کا ترجمہ پڑھے اور تفسیر پڑھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ولیوں کا کانسیپٹ قرآنی کانسیپٹ ہے. ولیوں کی تعریف اللہ کر رہا ہے. جب ولی کی تعریف اللہ کر رہا ہے تو وہ کتنے معزز ہے, کتنے مبارک ہستیاں ہوتی ہیں, ان سے فیض لینا چاہیے. اور دوسری جو آیت سورہ مریم کی فرسٹ اینڈ لاسٹ آیت مفتی صاحب نے بتائی ہے, ایک ہوتا ہے محبوب سمجھنا, جی,
ایک ہوتا ہے محبوب سمجھنا اور ایک ہوتا ہے محبوب ماننا. ماننا. ہاں ہاں سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے ذکر, جی ماننے کے لیے ضروری ہے ذکر. ذکر. جی اللہ پاک نے کیا کہا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے, تم بھی ان کو محبوب مانو. مانو. سبحان اللہ. محبوب مانو. فأحبہ کا لفظ ہے. اے جبرائیل تم بھی اسے محبوب کہو, تم بھی ان سے محبت کرو. یہ آرڈر ہے اللہ کا. سبحان اللہ. اس لیے غریب نواز کی محبت کا چرچا یہ توحید ہے. سبحان اللہ. اسے محبوب صرف سمجھنا نہیں ہے, ماننا ہے. بولتے ہیں نا کہ ہاں ہم بھی اللہ کا محبوب مانتے ہیں. نہیں, آپ چرچا کرنا ہے آپ کو. بے شک یہ توحید ہے. یہ سچے موحد وہی ہو سکتا ہے جو غریب نواز کو مانے, جو اولیاء اللہ کو مانے, چرچا کرے, ذکر کرے اور چرچا کرے, مانے. جبرائیل علیہ السلام تو آسمانوں میں اعلان کر دیتے اللہ کے حکم سے, اور جبرائیل اور زمین میں بھی تمام مخلوق میں اعلان کیا گیا اس بندے سے, عامہ کا اعلان ہو گیا ہے. اور سورہ مریم میں جو مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے, فرسٹ اینڈ لاسٹ آیت, جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور بشارت کیسی ہے؟ تمام دنیا والوں کو ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. ان کے ایسی محبت پیدا کرتا ہے جس میں کوئی شک نہ, چو چرا نہ ہو, بس اعتراض نہ ہو. محبت کرنے کا حکم ہے بھائی. سبحان. ہمارے دل کو اللہ نے سلیم بنایا ہے, منیب بنایا ہے, ہمارا دل مطمئن ہے, الحمدللہ. اللہ کے حکم ہے, اللہ کے احکام ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا احکام ہے. آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث بھی پیش کی گئی ہے, اور جو ہے سو قرآن کی 2 آیتیں سورہ یونس اور سورہ مریم کی آیتیں پیش کی گئی ہے. وہ اولیاء اللہ سے بہت سارے آیتیں ہیں. سورہ مائدہ کی 55 ہے, سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے. میں مطلب انبار لگایا ہوں. بے شک, اور آخر میں یہ کہیے کہ یہ توحیدی عنوان ہے, یہ توحید ہرگز شرکیہ عنوان نہیں, بدعتیہ عنوان نہیں, بلکہ جو اسے شرک کہے یا جو اسے بدعت کہے وہ مشرک ہے. بے شک وہ بدعتی ہے. یہ جو اولیاء اللہ کا کانسیپٹ ہے, قرآنی کانسیپٹ ہے, ولایت کا کانسیپٹ ہے, قرآنی کانسیپٹ ہے, یہ توحیدی کانسیپٹ ہے. اور یہ ہم بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے. سیرت غریب نواز کے حوالے سے ہم نے بے شمار سوالات کے جوابات دیے ہیں, اور اس کے اندر آج یہ بھی سوال کا جواب دے دیے ہیں کہ اولیاء اللہ سے جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے محبوبوں کا ذکر چلتا رہے, ان کا چرچا ہوتا رہے. آسمانوں میں بھی ہو رہا ہے, زمین پر بھی ہو رہا ہے, قیامت تک ہوتا رہے گا. اور ہم کو سبحان اللہ, بعد قیامت تک ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. بہت ہی اب یہاں پر میں اختتامی جملے کہنے جا رہا ہوں. جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. محبوب کی محفل کو محبوبی سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واصل كرمي لخمسة اطفي بها حر الوداع الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وما علينا إلا البلاغ. آج شب جمعہ ہے, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی پوڈ کاسٹ کو قبول فرمائے اور اس عظیم رات کی برکتوں سے, سعادتوں سے, رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. یا اللہ پاک, رجب المرجب کی یہ پہلی شب جمعہ ہے. یا اللہ پاک بالخصوص اپنے محبوب کے محبوب عطائے رسول کے صدق و طفیل میں مولا ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے مولا. جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر مولا. جو بھی مشکلات میں ہیں مولا ان کی مشکلات کو دور فرما مولا. یا اللہ آج کی اس خصوصی گفتگو کو اپنے فضل سے قبول فرما, جو کمی بیشی رہ گئے اسے معاف فرما. یا اللہ بالخصوص عزیزم سید ارشد کی والدہ معظمہ کو بخش دے, انہیں قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرما. جو بھی زندہ ہے مولا سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. شیخ نوید کے چچا کو مولا اپنے پاؤں پر پوری توانائی اور طاقت کے ساتھ اہل و عیال کی خاطر کھڑا کر دے مولا. یا اللہ ہم سب کو, ہم سب کے اولاد کو, ہاں یا اللہ
ان کے والد گرامی مسیح الدین صاحب، اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرما، ان کے جتنے بھی آبا و اجداد دنیا سے جا چکے ہیں، چھوٹے بڑے بزرگ سب کو بخش دے مولا۔ آج کی اس عظیم الشان رات میں ہم جان رہے ہیں کہ غریب نواز بڑے خوش ہیں، یا اللہ پاک دفاع ولایت کا صدقہ عطا فرما، یا اللہ پاک دفاع ولایت کا صدقہ عطا فرما، توحید کی امانت کا صدقہ عطا فرما، رسالت کی عطا کا صدقہ عطا فرما، امن و شانتی کو بحال کر دے مولا۔ جن کے والدین جا چکے ہیں ان کو بخش دے مولا، جن کے والدین زندہ ہیں یا کوئی ایک زندہ ہے مولا انہیں ان کا سایہ اولاد پر دراز فرما، ان کی صبح و شام زندگی میں رونقیں بہاریں رعنائیاں نصیب فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔